الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النور آیہ نمبر 21 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالی پاکیزہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیہ مبارکہ میں بڑے واضح انداز میں فرماتے ہیں کہ شیطان کی جو پیروی کرنے سے یعنی اللہ نے منع فرمایا ہے، تو ایمان والوں کو اس طریقے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے اعمال اور افعال میں شیطان کے طریقوں پر نہ چلو، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اور جو شیطان کے طریقوں کی پیروی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان کا کام کیا ہے، وہ تمہیں بے حیائی، بری بات جو ہے اسی کے اوپر لگائے گا، اسی کا حکم دے گا، تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ بہتان اٹھانے والوں کی باتوں پر کان نہ لگاؤ۔ اور آیہ کریمہ کے آخر میں فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تمہارے سامنے حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو توبہ اور اچھے اعمال کی توفیق بھی نہ عطا فرماتا، کیونکہ وما توفیقی الا باللہ، اللہ ہی ہے جو ہر ایک انسان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور مغفرت، معاف کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ گناہ گاروں کو اور اس شخص کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ کرنے کے بعد، اور توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں یعنی یہ توفیق دے دیتا ہے کہ تم حسن عمل اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ تو یہ اسی سیناریو میں بات ہو رہی ہے جو ذکر ہم گزشتہ ہمارے جو تفسیر کا درس تھا، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود گواہی دی، آیات نازل فرمائیں۔ تو اب ظاہر ہے اس میں کچھ صحابہ بھی تھے جو کہ یعنی ان سے بھی غلطی سرزد ہوئی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کا ذکر بھی کیا کہ اللہ نے ان کو یعنی توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے توبہ کر لی۔ آگے بھی ان کا ذکر آئے گا۔ اب شیطان کا جو پیروکار ہے وہ یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا جو منکر ہے وہ اصل میں صحیح معنوں میں شیطان کا پیروکار ہے، یا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف گفتگو کرتا ہے
ان کی عظمت کا منکر ہے تو وہ اصل میں شیطان کا پیروکار ہے۔ بے حیا بھی ہے، وہ بدکار ہے۔ اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا، یعنی جس نے اپنی ماں کے اوپر تہمت لگائی، یا جو اپنی ماں کے اوپر تہمت لگائے اور ایسی غلیظ گفتگو کرے، اس سے بڑا بے حیا اور بدکار کون ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں 3 امور جو ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، وہ تمام طریقے شیطان کے ہیں جن پر بے حیائی اور بری بات ہونے کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہاں مثال دی ہے، جیسے زنا کی تہمت لگانا، کسی کو اکیوز کرنا، کسی کو گالی دینا، جھوٹ بولنا، اور لوگوں کے عیبوں کی شرعی ضرورت کے بغیر، یہ میں نے اس لیے یہاں یہ کنڈیشن لگائی، یعنی شرعی ضرورت کے بغیر چھان بین کرنا وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ انلیس آپ کو کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرنی ہے، یا بزنس کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، یا کوئی رشتہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، یا اپنی اولاد کا، تو اس میں تو آپ اس کا پتہ کریں نا، اس کا ویئر اباؤٹ پتہ کریں، ان کا کریکٹر کا پتہ کریں، لوگوں سے پوچھیں۔ لیکن بغیر شرعی ضرورت کے کسی کے بارے میں میں جس کو کہتا رہنا اور اس کے بارے میں پتہ کرنا، تو وہ جو ہے وہ منع کیا گیا، یعنی لوگوں کے عیبوں کی چھان بین کرنا بغیر کسی شرعی ضرورت کے۔ نمبر 2، گناہ کی گندگی سے پاکیزہ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کیونکہ وہی اپنے فضل اور رحمت سے بندے کو عبادات اور اسباب کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے ایک ایسا وسیلہ بھی رکھا ہے، یعنی جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وسیلہ بھی رکھا ہے اللہ نے، یہ اسباب بھی رکھے ہیں کہ وہ ان اسباب کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا وسیلہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ پھر اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ہیں، مرشد کامل ہے، شیخ الاسلام عبداللہ انصاری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ شریعت اور حدیث کے علم میں میرے بہت اساتذہ ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن طریقت میں میرے جو استاد ہیں وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اگر آپ فرماتے ہیں یہ بہت بڑے اللہ کے مقبول بندے ہوئے ہیں اور عالم فاضل تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی زیارت نہ کرتا تو میں حقیقت کو نہ پہچان سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے علماء کرام، محدثین، فقہا جو ہیں وہ علم کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن جہاں تک طریقت کا مسئلہ ہے، جہاں تک روحانیت کا مسئلہ ہے، تو وہ انہوں نے کسی نہ کسی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یعنی امام اعظم اور تابعین میں سے ہیں، لیکن آپ کی جو روحانی تربیت اور عقیدت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح امام غزالی کو دیکھ لیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے عالم فاضل، لیکن آپ کی روحانی جو تربیت ہے، ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلامی کا پٹا آپ کے گلے میں تھا۔ تو بغیر یعنی آپ دیکھ لیں جتنے بھی علماء محدثین کسی نہ کسی کے ساتھ ان کی نسبت یعنی طریقت کے، روحانیت کے، تصوف کے استاد جو ہیں وہ ہر ایک عالم محدث فقیہ نے ان سے فیض پایا ہے۔ ایک شاعر نے یہاں بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچا، وہ کہتے ہیں کہ اے دوست میری یہ نصیحت قبول کر لے، جا کسی
علم و معرفت کی دولت والے کا دامن تھام لے، کیونکہ پانی کا قطرہ جب تک سے پی کے منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک چمکدار اور روشن موتی نہیں بن پاتا۔ تو یعنی علم و فضل، یہ علم، لیکن اس کو نکھارنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ پھر حقیقی تزکیہ یہ ہے کہ گناہوں کی میل سے پاک کرنے کے بعد دل کو اغیار یعنی غیروں کے تعلقات سے پاک کر دیا جائے۔ غزوہ بدر میں تیسری بات جو اس آیہ کریمہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی اس سے، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں جن سے بہتان کی خطا سرزد ہوئی، ان کی خطا کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے توفیق دی کہ جیسا کہ انشاءاللہ یہ جو اگلی آیت ہے اس میں ذکر بھی آئے گا، جس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کا ذکر ہے، وہ یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ان کو بھی ان کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے ان کو بخش دیا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں جو دین میں فضیلت اور مقام اور منزلت والے ہیں اور مال و دولت میں گنجائش والے ہیں، یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو یعنی مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اپنے مال سے نہ دیں گے، اور ان فضیلت والوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے، یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اصل میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ آپ نے قسم کھائی تھی کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں وہ کیا تھی۔ اب یہ جو حضرت مصطح ہے نا جی، یہ اصل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کے بیٹے تھے، نمبر 1۔ یعنی آپ رشتہ دیکھیں، نادار تھے، بالکل مہاجر تھے اور بدری بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اصل میں ان کا جو اخراجات وغیرہ جو تھے وہ اٹھاتے تھے وہی۔ اب چونکہ یہ جو حضرت مصطح تھے نا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی، تہمت لگانے والوں کے ساتھ انہوں نے موافقت کی تھی تھوڑی سی، یعنی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اس لیے آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم اٹھائی کہ میں جو ہے ان سے بل ختم کر دوں گا، ان سے نہیں گفتگو کروں گا، بات نہیں کروں گا، قطع تعلق کر لوں گا۔ ظاہر ہے آپ باپ تھے اور یہ صحابی بھی تھے اور ان کا مقام بھی بڑا تھا اور آپ کے رشتہ دار بھی تھے، اور آپ نے پھر ان کی کفالت بھی کی تھی، تو آپ کو دکھ ہوا کہ ان کو تو کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب جب انہوں نے قسم اٹھا لی تو ادھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ تو جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، یہ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا، تو آپ نے کہا کہ بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے، یعنی فوراً ریئلائز کر لیا، اور میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی میں موقوف نہیں کروں گا، یعنی جو میرا ان کے ساتھ پرانا تعلق تھا، ان کی میں کفالت بھی کر رہا تھا، ان کے اخراجات بھی اٹھا رہا تھا، اس کو میں اب دوبارہ جاری اور ساری کر دوں گا اور اپنی ناراضگی ختم کر دوں گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں اب اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں یہ بھی فرما دیا
کہ ہم نے ان کو توفیق دی اور ان کی توبہ قبول ہوگی، ان کو معاف کر دیا۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں 3 مسئلے معلوم ہوئے جی۔ نمبر 1 مسئلہ یہ پتہ چلا کہ جو شخص کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائے، پھر معلوم ہو کہ اس کا یعنی اس کام کا کرنا بہتر ہے، تو اسے چاہے کہ اس کام کو وہ کر لے، اب جس طرح حضرت بکر صدیق نے کیا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رہے کہ اسے قسم کا کفارہ جو ہے وہ دینا ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قسم کھائے اور دوسری چیز اس سے بہتر پائے تو قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام کر لے، یعنی قسم کو توڑ دے لیکن کفارہ دینا پڑے گا۔ نمبر 2، اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی، اور اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بلند شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی، جو مرتبہ عطا فرمایا، وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اول الفضل فرمایا اس آیت کریمہ میں۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد، یعنی تیسری چیز ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ وہ جو سب مخلوق میں سے افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ جو انجان پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، ایکیوز کرتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اب یہاں ان لوگوں کے بارے میں جو اب یہ آیا کریمہ تو ایک خاص اس واقعہ کی طرف یعنی پرٹیکولرلی بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس یعنی آیا کریمہ کا معنی اور حکم سب کو عام ہے، سب کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ جو لوگ پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس سے ہمیں یعنی بڑا ہی کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم کسی پر بغیر تحقیق کیے کوئی الزام لگا دیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق قرار پالیں۔ جس طرح یہ واقعہ یعنی سیالکوٹ میں ہوا ابھی ریسنٹلی، بہت ہی دکھ والا واقعہ ہوا ہے، اور یہ واقعات ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں جہالت کی وجہ سے، اور لوگ اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ انسان کی تو بڑی اللہ نے قدر رکھی ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو غیر مسلم اقلیت ہیں، اسلامی ممالک میں رہ رہے ہیں، ان کے حقوق ہیں اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ایک مسلمان کے حقوق ہیں۔ تو بغیر تحقیق کیے لوگوں پر الزام لگا کر اپنی ذاتی اور پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے اس کو آگے رکھ کر اسلام کا نام لے کر شان رسالت یا گستاخی رسول کا موضوع جو ہے وہ سامنے رکھ کر جو ہے اس طرح کا ظلم و ستم کرنا، یہ اسلام میں سخت 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 منع ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں، کسی کے اوپر بہتان لگانا، کسی کو اکیوز کرنا بلا تحقیق، قانون کو ہاتھ میں لینا، یہ تو کسی قسم کا کوئی نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقی طور پر نہ کوئی ملک اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اس کو بڑا دنیا اور آخرت میں لعنت کا سبب فرمایا ہے، اور فرمایا آخرت میں تو پھر عذاب بھی بہت بڑا ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم، جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے، قیامت کا دن ان لوگوں کے لیے یعنی بڑا سخت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں بند کر دے گا، لیکن ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے اعمال جو ہیں وہ اب گواہی دیں گے۔ زبانوں کا گواہی دینا تو ان کے منہوں پر مہریں لگائے جانے سے پہلے ہوگا، یعنی وہ پہلے جب مہر لگ جائے گی اس کے بعد وہ بول نہیں سکیں گے، اس کے بعد منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی جس سے زبانیں بند ہو جائیں گی، اور اب ان کے جو اعضاء ہیں وہ بولنے لگیں گے،
اور یہ بتائیں گے کہ دنیا میں اس نے یہ عمل کیے، اور ان کی خبر وہ دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی بالکل صریح واضح حق ہے۔ منافقین کی سزا کے بیان میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا، جس کے وہ قانونی طور پر مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حق ہے، یعنی موجود ہے، ظاہر ہے، اسی کی قدرت سے ہر چیز کا وجود موجود ہے۔ بعد مفسرین قرآن نے اس کے معنی یہ بھی لیے ہیں کہ کفار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں شک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی یعنی جزا دے کر ان وعدوں کا حق ہونا ان پر ظاہر فرما دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا بلند مقام قرآن کریم میں کسی گناہ پر ایسی سختی، شدت اور تکرار اور تاکید نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، جیسی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بہتان باندھنے پر فرمائی گئی۔ اس سے سرکار دو عالم حبیب کبریاء باعث تخلیقی کون و مکان حضور رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کی رفعت منزل اللہ تعالی ظاہر فرما رہا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے آپ سے نسبت رکھنے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا بلند مقام ہے، اور جس کی جتنی نسبت قریب ہے حضور سے، اس کا اتنا ہی بلند مقام ہے، کیونکہ یہاں حضرت بکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ کا ذکر ہوا ہے، تو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، اور دوسرے آپ کے سسر اور آپ کے صحابی اور آپ کے جان نثار حضرت بکر صدیق حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، تو ان کی بھی شان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح انداز میں فرما دیا کہ یعنی خبیث کے لیے خبیث، اور اسی طرح یعنی نیک اور صالح لوگوں کے لیے صالح، اور وہ پاک مرد عورتیں جن میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان باتوں سے بری ہیں جو یہ تہمت لگانے والے کہہ رہے ہیں۔ ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے، چونکہ ان دو حضرات پر الزام لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بالکل ان چیزوں سے پاک ہیں، بری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اور صرف بہتان تھا ان پر، اور یہاں ذکر بھی کر دی گیا برے لوگوں کا اور اچھے لوگوں کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور خصوصیات جو ہیں وہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں ان آیات کریم کی روشنی میں۔ آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ریشمی کپڑے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ عرض کی کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی سلیکشن ہوئی، اور باقاعدہ آپ کو تصویر لا کر دکھائی گئی۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی باقی تمام عورتیں جو تھیں وہ کنواری نہیں تھیں، کنواری یعنی وہ نکاح یعنی ان کے پہلے ہوئے تھے اور طلاق یافتہ تھیں،
اور بیوہ تھیں، صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ کنواری تھیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں ہی آپ کا انتقال ہوا اور وہاں ہی آپ کو یعنی دفن کیا گیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں ایک ہی لحاف میں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ اور آپ لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو وہی نازل ہو جاتی تھی۔ تو یہ بھی آپ کی شان ہے، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کتنی فضیلت والی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیدا کی گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ پاک رزق اور آپ بخشی ہوئی ہیں اور آپ کو پاک پیدا کیا گیا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی کچھ ضابطے، کچھ آداب اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر میں میری حالت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، چاہے وہ میرے والد یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور میری اسی حالت میں گھر میں مردوں کا آنا جانا رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایڈوائز مانگی۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اصول اور احکامات بیان فرما دی کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ تو شرعی احکام جو اس آیہ کریمہ سے ہمیں پتہ چلے وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، گھر میں کوئی بے اجازت داخل نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اجازت لینے کا طریقہ یہ بیان کیا کہ بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہا جائے، یا آدمی جو ہے اپنے آنے کا یعنی اس طریقے سے کھانسی کر کے یا یہ جو الفاظ ہیں گھر والوں کو یعنی وہ اطلاع دے کہ وہ باہر کوئی آ گیا ہے دروازے پر، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ اندر آنے کی اجازت طلب کرے۔ گھر کے غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے یہاں، یعنی کسی غیر کا جس میں غیر رہتا ہو، خواہ وہ اس کا مالک ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یا تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر، یا وہ کہے کہ جی مجھے اجازت ہے آنے کی، اندر یعنی گھر میں آنے کی اجازت ہے۔ تو یہ طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی جانا چاہیے۔ اچھا، غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحب مکان سے پہلی ہی ملاقات ہو جائے، یعنی وہ اجازت یعنی گھر میں جانے سے پہلے، تو پہلے کیا کرے، اس کا بھی طریقہ بتایا گیا کہ پہلے سلام کرے، پھر اجازت چاہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو طریقہ ہے، اور اس کے بعد پھر کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو یہ طریقہ اسلام نے بتا دیا کہ کسی غیر کے گھر میں جانے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو، یعنی آدمی جائے کسی کے گھر میں دروازے کے بالکل سامنے اگر کھڑا ہوگا تو اس کو یہ اندازہ ہو کہ اس طرح شاید بے پردگی ہوگی، تو فرمایا دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اگر گھر میں ماں ہو اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کرے، یعنی اس صورت میں بھی اجازت طلب کرے۔ تو یہ دیکھیں اسلام نے کتنے پیارے اصول بیان فرمائے ہیں کسی گھر میں جانا، اور اس کا طریقہ کار بھی بیان فرما دیا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا
فرجعوا هو ازکا لکم واللہ بما تعملون علیم۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پکیزہ ہے، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اب اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود ہو، وہ تمہیں کہے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، اجازت طلب کرنے میں اصرار اور منت سماجت نہ کرو۔ تو یہ بھی طریقہ جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ تو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کے متعلق بھی چند احکامات ہیں وہ آپ یہاں ذکر کر دیتے ہیں، اور آدمی کو ان باتوں کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا اور شدید آواز سے چیخنا، خاص کر علماء کرام یا بزرگوں کے یا اساتذہ کے گھر پر یا اپنے مرشد کریم کے گھر پر یعنی جانا اور زور سے پکارنا، یہ مکروہ بھی ہے اور خلاف ادب بھی ہے۔ لہذا درمیانی انداز میں دروازہ کھٹکھٹائیں، اور آواز دینے کی ضرورت ہو تو درمیانی آواز سے ادب سے پکاریں۔ یوں ہی جس کے گھر پر اگر بیل وغیرہ لگی ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ بٹن پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جائیں، اور یعنی طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ احسن طریقے سے، یعنی پہلی دفعہ دروازہ کھٹکھٹائیں، اگر کوئی نہیں آیا دوسری دفعہ کھٹکھٹائیں، نہیں آیا تیسری دفعہ اگر کھٹکھٹائیں تو نہیں آیا تو آپ واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی اشد ضرورت کے چوتھی مرتبہ دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ طریقہ بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ شان نزول اس آیہ کریمہ کا یہ ہے کہ یہ آیت ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نازل جنہوں نے آیت استیزان یعنی اوپر والی آیت جو ابھی ہم نے جس کا ذکر کیا نازل ہونے کے بعد، یعنی یہ پوچھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کے راستے میں جو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں، کیا ان میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت دینا ضروری ہے؟ یہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا۔ اس پر فرمایا گیا کہ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جیسے سرائے ہے، مسافر خانے وغیرہ ہیں، ان میں جانے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں لوگوں نے آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ عوام کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ کسی کا گھر نہیں ہے، تو یہاں جانے کی آپ کو جانے کے لیے آپ کو کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا۔ آیت کے اس حصے میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو ان مقامات پر چوری وغیرہ کی نیت سے یا عورتوں کو جھانکنے کے لیے جائیں۔ یہ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں۔ تو اب نیت جو ہے، ارادہ کیا آپ کا ان جگہوں پر جانے کا، اس کے بارے میں یہاں بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ اگر آپ کا وہ ارادہ ہے برائی کا تو پھر ظاہر ہے اس کے مطابق آپ کو گناہ ہوگا اور سزا بھی ملے گی۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ اب یہاں فردر بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان مردوں کو یہ ہم حکم دیتے ہیں کہ اپنی نگاہ کچھ نیچی رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں۔ تو نظر کے احکامات جو ہیں اس کے بارے میں تو کثیر احادیث مبارکہ موجود ہیں، کچھ میں یہاں بیان کر رہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں تو راستے کا حق ادا کرو۔
اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نظریں نیچی رکھنا۔ اگر فرمایا کہ تمہیں واقعی راستوں میں ظاہر سوشلائزنگ کرتے ہوں گے صحابہ، اور فرمایا اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے، سوشلائزنگ کرنا ہے، تو فرمایا پھر اپنی نظریں نیچے رکھو۔ تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ثواب کا کام ہے، سلام کا جواب دینا بھی ثواب کا کام ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو یعنی راستے کے حق بیان فرما دیے۔ نمبر 1 کیا؟ نگاہ کو نیچا رکھنا۔ نمبر 2 تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔ نمبر 3 سلام کا جواب دینا اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے۔ نمبر 4 نیکی کی دعوت دو، اور پھر نیکی اور برائی سے منع کرنا۔ یعنی یہ بھی راستے کے حق فرمایا کہ جب اب تم باہر نکلتے ہو اور راستے میں بیٹھتے ہو تو یہ کام جو ہیں تمہیں کرنا ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرد دوسرے مرد کے سطر کی جگہ کو نہ دیکھے، یعنی مرد کی سطر کو نہ دیکھے، یعنی پرائیویٹ پارٹ جو یعنی کور کرنے کے لیے جس کا حکم ہے، اور نہ عورت دوسری وہ عورت کے سطر کی جگہ دیکھے، اور نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے، اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے۔ یہ بھی واضح بیان کر دیا گیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے اور دوبارہ نظر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی پہلی نظر اچانک جو پڑ جاتی ہے تو وہ اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بار بار دیکھنا وہ جائز نہیں ہے، وہ منع کیا گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ پہلی بار نظر کرے پھر اپنی آنکھ جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا جو کہ بڑی مزیدار، اور اس کو اس عبادت میں بڑا مزہ آئے گا۔ تو یہاں جی نگاہ نیچی رکھنے اور جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے انہیں دیکھنے سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نظر نیچی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نظر نیچی نہ رکھو بلکہ اسے آزادانہ ہر چیز پر ڈالو تو فرمایا کہ بسا اوقات تم بے فائدہ اور فضول بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو گے، اور آہستہ آہستہ تمہاری نظر کیا ہوگی؟ پھر حرام پر پڑنا شروع ہو جائے گی۔ اب اگر جان بوجھ کر حرام پر نظر ڈالو گے تو آپ نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور فرمایا عین ممکن ہے، فرمایا اٹ از پاسبل کہ تمہارا دل حرام چیز پر فریفتہ ہو جائے اور تم پھر کیا ہو؟ تباہی کا شکار ہو جاؤ۔ تو اگر اس طرف دیکھنا حرام نہ ہو بلکہ مباح ہو تو ہو سکتا ہے تمہارا دل اس میں مشغول ہو جائے، اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو جائیں، اور ان وسوسوں کا شکار ہو کر نیکیوں سے رہ جاؤ تم۔ لیکن اگر تم نے حرام اور مباح کسی طرف دیکھا ہی نہیں تو ہر فتنے اور وسوسے سے محفوظ ہو جاؤ گے اور اپنے اندر راحت و نشاط یعنی خوشی، ہیپینس جو ہے وہ محسوس کرو گے۔ تو دیکھ لیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ آیت کے اس حصے کا ایک معنی یہ ہے کہ زنا اور حرام سے بچیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی شرم گاہوں اور ان سے متصل وہ تمام اعضاء یعنی باڈی پارٹ جن کا ستر یعنی جن کو ڈھانپنا کور کرنا ضروری ہے انہیں چھپائیں اور پردے کا اہتمام رکھیں۔
ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے گناہ کی میل کے مقابلے میں بہت زیادہ پاکیزہ طریقہ اور کام ہے۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس میں نگاہیں جھکا کر رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب اور ایسا نہ کرنے پر ترہیب، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کے حالات، ان کے افعال، ان کی نظریں گھمانے کے انداز سے خبردار ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کی خیانت و دلوں کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے۔ جب مرد اس بات سے آگاہ ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ان پر یہ لازم ہے، کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہے کہ وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں اور ہر غلط حرکت یعنی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آگے چلتے ہیں جی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أو بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربات من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جميعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی اور پاکیزگی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گرے بانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت میں ہوں، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے۔ لو جی، یہاں فردر احکامات اور خاص کر عورتوں کے بارے میں احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور جن لوگوں کو یعنی وہ محرم اور نامحرم کا ذکر بھی یہاں ہو گیا، تو ان کو ہم یہاں انشاءاللہ تفصیل سے جان لیتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور غیر مردوں کو نہ دیکھیں جس طرح مردوں کو حکم دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھیں۔ اسی وقت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پردے کا حکم فرمایا۔ یعنی یہ واقعہ بڑا اہم ہے اور خاص کر ہماری ماں بہنوں کو یہ واقعہ سننا بھی چاہیے اور اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں پردے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تو نبینہ ہے، یہ صحابی نبینہ تھے، تو ہمیں دیکھ اور پہچان نہیں سکتے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نبینہ ہو اور کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ اللہ، آپ دیکھیں یہ یہاں بیان ہوا ہے۔ اور عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنے کا اب شرعی حکم۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت پیدا نہیں ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز وہ نظر نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی۔
آگے ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت نہ دکھائیں۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے لیے عورت سجتی سنورتی ہے، جیسے زیور ہے، سرما وغیرہ، اور چونکہ محض زینت کے سامان کو دکھانا مباح ہے، اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر ہے، کان ہے، گردن ہے، سینہ ہے، بازو ہے، کونیاں، پنڈلیاں، البتہ بدن کے وہ اعضاء جو عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں، جس میں چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پاؤں، انہیں چھپانے میں چونکہ مشقت ہے، اس لیے ان اعضاء کو ظاہر کرنے میں حرج نہیں، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ فی زمانہ چہرہ بھی چھپایا جائے گا، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے، وہ وہاں کے انوائرمنٹ کے مطابق سچویشن کو بیان کر دیا گیا، لیکن یعنی دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ اور چہرہ جو ہے یہ اجازت ہے۔ اب یہ جو ہے وہ حکم یہاں دیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنے دوپٹے، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر، یعنی گریبانوں پر ڈالے رکھیں، یعنی مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں کے ذریعے اپنے بالوں، گردن، پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ کہہ دیتی ہیں جی یہ مولوی حضرات جو ہیں، علماء کرام جو ہیں جی وہ اپنی طرف سے جو نا ہم پر سختی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوپٹے کا ذکر فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ کن کن اعضاء کو آپ نے کور کرنا ہے، تو یہ کسی مولوی عالم یا کسی محدث نے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس حکم کو جو ہے وہ علماء کرام محدثین بیان کرتے ہیں۔ تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس حکم پر عمل کرنے میں جو صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا جو جذبہ تھا وہ قابل دید تھا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمایا جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، جب یہ حکم آیا تو انہوں نے اپنی یعنی چادریں، اونی چادروں کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لیا تھا۔ تو آپ اندازہ کر لیں، یعنی صحابی جو صحابہ تھے ان کا بھی یہ طرز عمل تھا کہ فوراً جو حکم آتا تھا فوراً عمل کرتے تھے، یہ نہیں کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، کوئی بات نہیں، فوراً۔ اسی طرح صحابیات جو تھی فیمیل، وہ بھی حکم کوئی آتا تھا تو فوراً عمل کرتی تھی۔ اب یہاں تین جو ہیں وہ واقعات ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پردے کا آیت نازل ہونے کے بعد میرے رضائی چچا جو تھے مجھ سے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی انہوں نے، تو میں نے کہا میں اس وقت تک اجازت نہیں دے سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں، کیونکہ ابو القعیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے صورتحال عرض کی، تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چونکہ تمہارے رضائی بھائی ہیں، یعنی تو رضائی چچا ہیں، تو وہ یعنی ان کو اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں رضائی جو رشتے ہیں ان کا بھی ذکر فرما دیا گیا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو یعنی بچائے رکھا ہے، اب کہیں وفات کے بعد میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ آپ اندازہ کر لیں، اس موقع پر یعنی ایک موقع پر حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈولی کسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، یعنی یہ انہوں نے طریقہ کار بتایا کہ اس طرح کرتے ہیں وہ۔ پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ اسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔
یعنی آپ کو اپنا یعنی وہ جو طریقہ مروجہ تھا عورت کو ڈھانپنے کا وہ بتایا گیا، تو آپ خوش ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ اگر میرا جب وصال ہوگا تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ میرا پردہ بھی رکھے گا، تو وہ آپ خوش ہو گئی۔ حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، یا خلاد یا خلاد نام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئی۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی آپ نے منہ کو پر نقاب ڈالا ہوا ہے؟ یعنی کسی نے کہہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے بیٹا ضرور کھویا لیکن حیا ہرگز نہیں کھوئی۔ آپ اندازہ کر لیں ان عورتوں کا ذکر، اللہ، صحابیات جو تھیں۔ اب ان حدیثوں سے ان عورتوں کو نصیحت حاصل کرنی ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دیے حکم پر عمل کرنے کی بجائے دنیا کے ناجائز فیشن، رسم و رواج جو ہے ان کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی یعنی بہانے جو ہیں وہ تراشتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شرعی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ یہ جو آیا کریمہ ہے اس کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اس آیت سے ان مردوں کے بارے میں بتایا گیا جن کے سامنے عورت اپنی پوشیدہ زینت کے اعضاء مثلا سار، کان، گردن، سینہ، بازو، کوہنی اور پنڈلیاں وغیرہ ظاہر کر سکتی ہے۔ وہ مرد کون سے ہیں؟ نمبر 1 شوہر ہے، ظاہر شوہر سے تو پردہ نہیں ہوتا۔ باپ اس کے یعنی باپ اس کے حکم میں دادا بھی ہے، پردادا بھی، جو اصولی رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح شوہروں کے باپ یعنی سسر کہ وہ بھی محرم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے ہیں، انہی کے حکم ہیں، ان کی اولاد بھی داخل ہے، بیٹوں کی آگے اولاد بھی داخل ہے۔ شوہروں کے بیٹے شوہروں کے بیٹے کہ وہ بھی محرم ہو گئے اب، یعنی ٹھیک ہے۔ سگے بھائی، سگے بھتیجے، سگے یعنی ریئل بھانجے، انہی کے حکم میں چچا، ماموں وغیرہ تمام، یہ تمام جو حضرات ہیں یہ محارم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مسلمان عورتوں کے سامنے غیر مسلمان عورتوں کے سامنے کھولنا، یعنی مسلمان کا اپنے آپ کے وہ اعضاء جو کور کرنے کا حکم ہے، وہ غیر مسلمان جو عورت ہے اس کے سامنے کھولنا منع ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مسلمان عورت کو کافرہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں، ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ عورت اپنے غلام سے بھی اجنبی مرد کی طرح پردہ کرے، یہ چونکہ اب تو وہ سسٹم نہیں ہے۔ نمبر 10 اپنی ملکیت میں موجود کنیزوں کے سامنے ان پر اپنا سنگار ظاہر کرنا ممنوع نہیں، اور غلام ان کے حکم میں نہیں۔ اس کو اپنی مالکہ کی زینت کی جگہوں کو دیکھنا جائز نہیں۔ مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، مثلا ایسے بوڑھے ہوں، بہت زیادہ عمر دار ہوں، عمر رسیدہ ہوں، جنہیں اصلاً شہوت باقی نہیں رہی ہو اور وہ نیک بھی ہوں، تو ان کے سامنے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ چیز جو ہے یعنی آئمہ جو احناف ہیں ان کے نزدیک جو ہے خصی جو یعنی کی نظر کی حرمت کے معاملے میں اجنبی کا حکم وہ رکھتے ہیں کہ وہ اجنبی ہیں، وہ سٹرینجر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح برے افعال کرنے والے ہجڑوں سے بھی پردہ کیا جائے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں یہ موجود ہے۔ وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، وہ ابھی نہ سمجھ نہ بالغ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یاد رہے کہ شوہر کے علاوہ دیگر جو محارم جن کا ذکر ہم نے یہاں کیا ہے، سامنے بھی عورت اپنے بناؤ سگار کے اعضاء اس وقت ظاہر کر سکتی ہے، یہ شرط ہے ساتھ، جب ان میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر شہوت کا اندیشہ اور خوف ہو تو اپنے اعضاء کو ظاہر کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے جی۔
آگے چلتے ہیں، ولا یضربن بارجلہن، اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں، یعنی عورتیں چلنے پھرنے میں پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں بجنے والے جو جھانجھڑ نہ پہنیں، وہ جو زیورات ہوتے ہیں یعنی پاؤں میں پہنتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ اس سے ہمیں یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے، تو خاص عورت کی آواز، اس کی بے پردگی کیسی اللہ تعالیٰ کی غضب کو لازم کرنے والی ہوگی۔ تو پردے کی طرف، یعنی پردے کی طرف سے بے پرواہی، یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ تباہی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی شرم و حیا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے پردگی جو ہے اس سے بہت زیادہ تباہی پھیلتی ہے، اور آپ اگر دیکھیں کہ وہ معاشرہ جہاں بے حیائی، بے پردگی ہوتی ہے، وہاں کا معاشرہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور خاندانی نظام جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ شادیوں کی ناکامی، طلاقوں کی تعداد، حرامی بچوں کی پیدائش میں اضافہ، یہ سب تباہی عورت کو بے پردہ کرنے کا رزلٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی اے مسلمانوں، جن باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور جن سے منع کیا گیا، اگر ان بشری تقاضے کی بنا پر تم سے کوئی غلطی، تقصیر واقع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید پر توبہ یعنی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اور توبہ سے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پر بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ اسے مل جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو جتنی دفعہ بھی بار بار اگر غلطی ہو تو بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور توبہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل والا، رحمت والا ہے، اور رحیم اور کریم ہے، وہ انشاءاللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ